دیارے دل کی رات میں چراغ سا جلا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا، شکل تو دکھا گیا۔ جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، تجھے بھی نیند آ گئی، مجھے بھی صبر آ گیا۔ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، میں بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے۔ یہ وہ مصرع ہے جس میں شاعر کی زندگی کی تمام تر اداسی اور تنہائی سمٹ آئی ہے۔ وہ شاعر جس کی زندگی کا بڑا حصہ چائے خانوں اور ویران گلیوں میں گزرا۔ ناصر کاظمی نے ایسی غزلیں لکھی کہ جن گلوکاروں نے ان کا کلام گایا وہ امر ہو گئے۔ آج بھی ان کی قبر کے کتبے پہ انہی کا شعر درج ہے، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ سن 1942 اسلامیہ کالج لاہور میں آل انڈیا ریڈیو کے زیر اہتمام ایک مشاعرہ منعقد ہوا۔ مشاعرے میں ہندوستان بھر کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب شامل تھے۔ محفل کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، پاؤں تک دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ شاعر اپنا کلام سنا کے داد سمیٹ رہے تھے کہ ایک 17 سالہ نوجوان آگے بڑھا اور دھیمے دھیمے لہجے میں غزل پڑھنا شروع کی۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ خوبصورت آواز اور کلام کس کا ہے؟ جواب ملا، ناصر کاظمی۔ لوگوں نے پھر مقرر کی صدائیں بلند کی تو کاظمی نے دوبارہ اپنے منفرد انداز میں پڑھنا شروع کیا۔ ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی، اے دل کسے نصیب یہاں توفیق اضطراب، ملتی ہے زندگی میں یہ راحت کبھی کبھی، تیرے قریب رہ کے بھی دل مطمئن نہ تھا، ہم پہ گزری ہے یہ بھی قیامت کبھی کبھی، اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب ناصر کاظمی کی پہچان شروع ہوئی۔ 20ویں صدی کے بڑے شاعروں کے دور میں جس میں فیض احمد فیض کو ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا، ناصر کاظمی نے ایک اپنی علیحدہ اور منفرد جگہ بنائی۔ ان کے اشعار گلی کوچوں اور چوک چوراہوں میں گائے اور پڑھے گئے۔ جب نور جہاں نے ان کی غزل دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، تیری یاد تھی اب یاد آیا، آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا، دن گزارا تھا بڑی مشکل میں، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا، حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوئے تب یاد آیا، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر بہت روئے جب یاد آیا۔ یہ غزل ہر دل کی دھڑکن بن گئی اور اس کے بعد ہر خاص و عام پہ ان کی شاعری کا سحر چلتا چلا گیا۔ ناصر کاظمی کو رت جگہوں کا شاعر بھی کہتے ہیں۔ ان کی شاعری دلوں کو چھو لینے والی اور لطافت سے بھرپور تھی۔ جیسے کہ کیا خوب لکھتے ہیں آپ، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، میں بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے۔ جس دھوپ کی دل میں ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ چلی، ان جلتی بلتی گلیوں میں میں خاک اڑاؤں کس کے لیے، وہ شہر تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب میں ایسے ویسے لوگوں کے ناز اٹھاؤں کس کے لیے، مدت سے کوئی آیا نہ گیا، سنسان پڑی ہے گھر کی فضا، ان خالی کمروں میں ناصر اب شمع جلاؤں کس کے لیے۔ آپ کا اصل نام سید ناصر رضا کاظمی۔ آپ 8 دسمبر 1945 کو امبالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید محمد سلطان فوج میں صوبیدار اور والدہ اسکول میں استاد تھی۔ یوں کہیں کہ آپ نے ایک خوشحال اور پڑھے لکھے گھرانے میں پرورش پائی تو بے جانا ہوگا۔ بچپن سے ہی آپ کو ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ فردوسی کا شاہ نامہ، سعدی کی گلستان و بوستان،
قصہ چہار درویش، فسانہ آزاد اور الف لیلا جیسی کئی کتابیں کم عمری میں ہی پڑھ ڈالیں۔ 10ویں جماعت امبالہ سے پاس کی، لیکن تقسیم ہند کے بعد آپ کی پڑھائی آگے نہ چل سکی۔ نتیجتاً آپ نے پاکستان میں ہجرت کی اور لاہور کی انارکلی میں اپنا مستقل قیام کیا۔ ناصر کاظمی کے لیے یہ زمانہ انتہائی سخت آزمائشوں والا تھا۔ معاشی حالات بھی بگڑے۔ کچھ وقت آپ نے اپنے والدہ کے زیورات بیچ کے گزارا بھی کیا۔ پائلٹ بننے کا خواب بھی تھا۔ آپ نے تحریری امتحان پاس بھی کیا، لیکن طبی معائنے میں فیل ہو گئے۔ اس کے بعد ریڈیو پاکستان سے منسلک ہوئے، رسالہ ہمایوں اور خیال کی ادارت کی۔ یہیں سے ان کے ادبی سفر کو جلا ملی۔ آپ نے کیا ہی خوب اور خوبصورت لکھا کہ پڑھنے والے اش اش کرنے سے نہ رہ سکے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ آج تجھ کو دیکھا ہے بہت دیر بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ نہ ملا کر اداس لوگوں سے، تیرا حسن بکھر نہ جائے کہیں۔ آؤ کچھ دیر رو ہی لے ناصر، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ یہ اشعار اردو کے اس بڑے شاعر کے ہیں جس نے اپنی مختصر زندگی میں اردو کو ایک نیا رنگ اور پیراہن دیا۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں انتظار اور بے قراری جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد اردو شعراء میں جس پائے کا مقام آپ نے حاصل کیا، شاید ہی کسی اور کے مقدر میں ٹھہرا ہو۔ اگرچہ زندگی نے انہیں زیادہ مہلت نہ دی اور وہ 46 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن آج بھی ان کا کلام سننے والے کو اپنی گرفت میں مضبوطی کے ساتھ جکڑے ہوئے ہے۔ 70 کی دہائی میں ایک انٹرویو میں انہوں نے ایک غزل سنائی اور اس غزل نے لوگوں کو چکا کے رکھ دیا۔ اشعار کچھ یوں تھے: وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، میں جن کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ راہ دکھانے والے کیا ہوئے۔ عمارتیں تو جل کے راکھ ہو گئیں، وہ عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے۔ یہ آپ ہم زمین کا بوجھ ہے، لیکن وہ بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے میں، جس میں ہم ناصر کاظمی کی زندگی کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے اور ساتھ میں ان کی شاعری سے بھی کچھ لطف اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔